باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایۃ المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی العبدی الحاشمی القرشی المکی المدنی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ و سکر الشیء المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و الشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کی شایان شان بآواز بلند صلوات سامعین زیوی کار محبان آل اطہار موالیان حیدر کرار بحمد اللہ بتوفیق الہی و بدائق محمد و آل محمد علیہ السلام فرش پر عرش والوں کے ذکر کی مناسبت سے ہم اور آپ اس روحانی اور متبرک بزم میں تشریف فرما ہیں 5 جمادی الاولیٰ آج، اور اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دن ولادت باسعادت عقیلہ بنی ہاشم کا دن ہے۔ یکم شعبان بھی ملتی ہے، البتہ اس کی نسبت جو زیادہ معتبر ہے وہ 5 جمادی الاولیٰ ہے۔ آج کے دن قرآن ناطق کے گھر میں نہج البلاغہ آئی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو خداوند متعال نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا عطا کی۔ تو اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور سلسلہ گفتگو کو اسی مناسبت سے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، تاریخ کے اندر ائمہ معصومین علیہ السلام کی اولادوں میں اختلاف ملتا ہے کہ امام کے اتنے بچے یا اتنی بیٹیاں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا امیر علیہ السلام، ان دونوں کے عقد میں سے، اگرچہ علی علیہ السلام کے اور بھی بہت سے عقد ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے عقد کے بعد، لیکن وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زوجیت امیر المومنین میں رہی تب تک علی نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ جتنے بھی عقد علی علیہ السلام نے کیے ہیں وہ اس کے بعد کیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا امیر علیہ السلام کی 5 اولادیں، جن میں سے 2 بیٹیوں کا تذکرہ، 3 بیٹے حسن حسین علیہ السلام، ایک حضرت محسن علیہ السلام، اور قاتلان محسن پہ لعنت خدا تا صبح قیامت ہوتی رہے، اور 2 بیٹیاں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ کسی بھی شخصیت کے اگر آپ نے اوصاف دیکھنے ہوں
تو پہلی مرتبہ خود اس شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، اوصاف شخصی جنہیں کہا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس شخصیت کی نسبتوں کو دیکھا جاتا ہے، اوصاف نسبتی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ہم نے تذکرہ کرنا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بی بی کے ذاتی اوصاف کیا ہے اور نسبتی اوصاف کیا ہے۔ لیکن پہلے ہم نسبتی اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو بیٹی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کس گھر میں آئیں کہ جس گھر کے متعلق قرآن سورہ نور میں پکار رہا ہے، آیت کا نشان 36 ہے، اور قرآن پکار رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت، فی اردو والا میں آپ بخوبی آشنا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی مقام کے اندر ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ میں اس مقام میں ہوں۔ کوئی گھر میں ہو تو کہے گا میں گھر میں ہوں، کوئی مسجد میں ہو تو کہے گا میں مسجد میں ہوں، امام بارگاہ میں تو میں امام بارگاہ میں، بازار میں تو بازار میں۔ یہ جو اردو والا میں ہے نا، اسے عربی میں فی کہا جاتا ہے۔ اردو والا میں عربی میں فی کہلاتا ہے۔ کہا فی بیوتن، مثلا چلیے مثالیں جو اردو کی دی انہیں عربی میں بھی منتقل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں ہو تو مسجد عربی میں بھی مسجد ہی ہے، فی المسجد، مسجد میں۔ امام بارگاہ کو حسینیہ کہا جاتا ہے۔ زائرین جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں، جب آپ زیارت کے لیے جائیں عراق کے اندر تو حسینیہ ابوالفضل العباس علمدار، یعنی وہ حسینیہ وہ امام بارگاہ ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، امام بارگاہ، اور وہ اسے کہتے ہیں حسینیہ۔ کوئی امام بارگاہ میں ہو تو فی الحسینیہ۔ بازار کو سوق کہا جاتا ہے، فی السوق، بازار میں۔ گھر بیت کہلاتا ہے، فی البیت، گھر میں۔ اور بیت کی جمع بیوت ہے۔ بیت لغت اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو رات کے قیام کو ابتدا میں بیت کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں جس بھی جگہ قیام ہونے لگا اسے بیت کہا جانے لگا، اور بیت کی جمع بنتی ہے بیوت۔ اور اہل بیت کے ماننے والوں کو بیت سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کون ہے؟ وہی جو زیر کے ساتھ ہے۔ روایت چلیے یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ زیر کے ساتھ ہے جب اہل بیت علیہ السلام تو حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ہماری جان قربان، انہوں نے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں بھی آ جاؤں اس چادر کے نیچے، کیا میں بھی ان میں داخل ہو سکتی ہوں؟ تو رسول نے فرمایا تھا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں۔ منزل خیر بڑی منزل ہے، جسے رسول خیر پہ کہہ دیں وہ کس قدر اعلیٰ و عرفہ منزل پہ فائز ہوگا۔ لیکن رسول نے فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، چادر والوں میں نہیں آ سکتی۔ یہی تو زمانے کو سمجھانا ہے کہ جب کوئی خیر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں نہیں آتا، پھر کوئی شر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی خیر پہ ہے وہ اہل بیت میں نہیں آ رہا، تو کوئی شر پہ ہو تو پھر وہ اہل بیت میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو بہرحال بیت کی جمع بیوت ہے۔ کہا فی بیوتن، یعنی گھروں میں ہیں۔ کون؟ ہدایت پانے والے۔ کیسے گھروں میں ہیں؟ آیت آگے بڑھی، کہا اذن اللہ ان ترفع، وہ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے اذن دے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ سوال آپ سے ہے، جواب آپ دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اور ایک درد دل ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، آج بھی دل چاہ رہا ہے بیان کر دوں، اگرچہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں جواب سے آشنا ہوں گے۔ دیکھیے ہمیں آل پاکستان گھومنا پڑتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی جانا پڑتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ میں نے ایک درد دل دیکھا ہے اور میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ مجالس کہ جن مجالس میں فقط پڑھنے والے صاحبان امامہ ہوں، وہ مجالس کہ جن مجالس میں پڑھنے والے فقط صاحبان امامہ ہوں، ان میں جوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟
جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سفید ریش بزرگان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ 40-50 مجھ سے ایگزیکٹ کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوتی، جتنے بھی ہیں 1.25 لاکھ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. لیکن میں نے 400-500 کے اجتماعات میں بھی ایسے ہی دیکھے، 1000 کے اجتماعات میں بھی میں نے ایسے ہی دیکھا. جوان گنتی سے نکالنے پڑتے ہیں. تو اب جوان چونکہ نہیں ہے تو میں آپ بزرگوں کو ہی جوان بناؤں گا، اور آپ کے ساتھ بھی بات ایسی ہی ہوگی کہ گویا آپ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو بہرحال اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ درد دل ہے اور میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں اس درد دل کو. تو اب عزیزان جواب آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے، بزرگان جتنے بھی ہیں جواب آپ دیں گے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، گھر اور گھر والے. ایسا ہے یا نہیں؟ بیت اور صاحبان بیت. اب جواب آپ نے یہ دینا ہے، آیا گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت ہوتی ہے یا گھر والوں کی وجہ سے گھر کی عزت ہوتی ہے؟ جس پہ سر ہلایا، جس پہ آپ نے جواب دیا کہ گھر والوں کی وجہ سے گھر کی عزت ہے، یہی جملہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت ہوتی تو پھر بڑی بڑی عالی شان عمارتوں سے نکلنے والے قابل احترام ہو جاتے. بھائی چیزوں کی وجہ سے بندے معتبر نہیں بنتے، حتیٰ ممبر کی محراب کی وجہ سے بندے معتبر بنتے ہیں. مصلی عبادت پہ کوئی پیش نمازی کے لیے امامت کروا رہا ہو تو کیا وہ امامت کی وجہ سے معتبر بنتا ہے؟ نہیں. اگر امامت کی وجہ سے ہر کوئی معتبر ہوتا تو کوفہ میں 4 رکعت پڑھانے والا بھی تھا فجر کی. پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی؟ حقیقت ہے آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے 4 رکعت عالم شراب میں اس نے پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ ہم چیزوں کی وجہ سے، ممبروں کی وجہ سے بندوں کو نہیں مانتے. اگر ممبروں کی وجہ سے بندوں کو مانتے ہوتے تو نبی کے ممبر پہ ہر بیٹھنے والا معتبر ہوتا. اور مولا سجاد نے دربار یزید میں کہا تھا، اے زن حتی اسعد حاذہ الآواد، مجھے اجازت دے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھوں. سامنے تو ممبر تھا، مولا کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر. ادھر غدیر کے میدان میں پالان تھے اور وہ ممبر قرار پائے. پتہ چلا ممبر وہی ہے جہاں علی یا علی کی اولاد ہو، جہاں علی یا علی کی اولاد کے فضائل پڑھے جا رہے ہو. یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، ممبر وہی ہے جہاں علی یا علی کی اولاد کی فکر پڑھی جا رہی ہو. اگر کسی ممبر پہ علی یا اولاد علی کی فکر نہیں پڑھی جا رہی، ان کے حقیقی فضائل نہیں پڑھے جا رہے، یا علی یا اولاد علی میں سے کوئی جلوہ فگن نہیں ہے، وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے. تو اب ممبر کی وجہ سے بندے معتبر نہیں ہوتے، بندوں کی وجہ سے ممبر. گھروں کی وجہ سے، اگر گھروں کی وجہ سے بندے معتبر ہوتے اللہ سب کو اپنا گھر دے. دیکھیے کوئی ایسا گھر ہو، مثلا کسی گلی سے آپ کا گزر 6 ماہ پہلے ہوا، 6 ماہ بعد دوبارہ گزر ہوا. ان 6 مہینوں کے اندر آپ نے دیکھا پہلے ایک کوٹھی نہیں بنی ہوئی تھی، جب 6 ماہ بعد دوبارہ گزرے تو ایک عالی شان کوٹھی کھڑی ہوئی ہے. اللہ نصیب کرے جس کی ہے. اچھا پھر یہاں پہ رک جائیں. دیکھیے دیکھ کے دل تو سب کا کرتا ہے. اچھی گاڑی رکھنے کا کس کا دل نہیں کرتا آج کل؟ ٹھیک ہے، اچھا گھر رکھنے کا کس کا دل نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ دور تو نہیں ہے نا بھائی مولانا ممبر سے بیٹھے ہوئے مثلا کہہ رہے ہوں کہ لوگوں سادگی اختیار کرو. ٹھیک ہے، اور خود مولانا 1.8 میں آتے ہوں، خود مولانا 1.6 میں آتے ہوں. ٹھیک ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لیے. کیوں؟ ٹھیک ہے، مولانا کہہ رہے ہوں مثلا لوگوں چھوٹے چھوٹے گھر میں رہو اور خود عالیشان گھر ہو. یہ کیا ہے عزیزان ذیوقار؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کمانا چاہتے ہیں کمائیں، لیکن منی ٹریل دے سکیں خدا کے آگے. بھائی مولا امیر نے بھی فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ فی حلالہا حساب. آخری وقت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر، اس دنیا کے حلال میں حساب ہے. یعنی جتنا آپ کما رہے ہیں حق حلال کا، اس پہ سے خمس ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، واجبات ادا کر رہے ہیں، مستحقین کا حق دے رہے ہیں. اس کے بعد جانے یا ہی لی، اس کے بعد کیا پرواہ ہے؟ تو اچھی گاڑیاں رکھنے کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ گھر بھی رکھنے کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اچھا یہاں پھر ایک اخلاقی بحث ہے. حسد کیا ہے اور رش کیا ہے؟ کون ایسا ہے جو کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لے اور اس کا دل نہ کرے؟ کون ایسا ہے؟ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چلے ان کے لیے کہہ دوں، کون ایسا ہے جو کسی کے پاس موبائل فون، آئی فون
ٹھیک ہے 14 پرو میکس 15 بھی بلا آ گئی، ٹھیک ہے 6 7 7 8 8 لاکھ کے ہیں یا نہیں ہیں، کسی کے پاس دیکھ لیا جائے دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب یہاں پہ حسد کیا ہے اور رش کیا ہے؟ دو اخلاقی نکتے ہیں، ایک ہے حسد قابل ستائش نہیں قابل ملامت ہے، روایات نے نفی کی، ایک ہے رشک جو آپ کر سکتے ہیں۔ حسد یہ ہے کہ کسی کی شے دیکھی اور دل میں چبھن پیدا ہوئی، کاش اس سے چھن جائے۔ کسی کا عالیشان گھر دیکھا، کوئی کل تک موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا، آج اس کے پاس گاڑی آ گئی تو میں نے کہنا شروع کر دیا 4 بندوں میں، یہ اس کی حیثیت نہیں تھی، دانت پیس پیس کے بولا اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، کل تک تو یہ سائیکل یا بائک پہ پھرتا تھا۔ یہ حسد ہے۔ اس کے مقابلے میں رش کیا ہے؟ دیکھی کسی کی اچھی شے، دل کیا کاش میرے پاس ہو، اسے دعا دی اللہ اسے نصیب کرے، آل محمد کا صدقہ مجھے بھی عطا کرے، اسے بھی نصیب میں رہے گی، تمہیں بھی 14 کے صدقے اللہ عطا کر دے گا۔ اور اگر دل میں حسد کیا کہ اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس تو اللہ رکھے گا، تمہیں کبھی عطا نہیں کرے گا، تم محروم رہو گے اس صورت میں۔ تو حسد سے بچنا ہے، حسد گناہان کبیرہ میں سے ہے، حسد کی ملامت کی گئی ہے۔ ہم نے کوئی عالی شان گھر دیکھا، دیکھ کے کیا کہا؟ ماشاءاللہ یہ رشک ہے، خدا نصیب کرے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ تو نہیں کرتے۔ بھائی کسی کوٹھی کی ٹائلیں چومتا کوئی علی کا شیعہ نظر نہیں آئے گا؟ کون ہے ایسا جو کسی کوٹھی کی ٹائلیں چومتا ہوا نظر آئے؟ نہیں چومتا ہوا نظر آئے گا۔ کروڑوں روپے لگے ہیں چوم لو، کہا جائے گا نہیں، لگے ہوں تو لگے رہے، اللہ نصیب کرے۔ لیکن اس کے برعکس سفر میں آپ بھی رہتے ہیں، سفر میں ہم بھی رہتے ہیں، کبھی کسی نیشنل ہائی وے کو چھوڑ کے، کبھی کسی موٹر وے کو چھوڑ کے، کوئی عالی شان محل نہ ہو بلکہ دور ویرانے میں ایک جھونپڑی ہو، اوپر عباس کا علم لگا ہو، دل رغبت کرتا ہے اس کی جانب، ہاں سلام دل سے نکلتا ہے ذات ابا الفضل العباس علمدار کی طرف۔ اور 4 مصرے یہیں حافظ ناصر کے یاد آ رہے ہیں، اور نے کہا کہ ذکر ہر لب پہ رواں دم ہمدم کس کا ہے، اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں وہ غم کس کا ہے، فتح کس کی ہوئی مت پوچھ ذرا سوچ کبھی، نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا ہے۔ تو رغبت آپ کی ہوئی اس جھونپڑی کی طرف، کیوں؟ بے نسبت علم، علم کی نسبت کی وجہ سے۔ اب جو بات ہم کھول چکے تھے، آپ نے کچھ نے جواب دیا تھا، کچھ خاموش رہے تھے، کہ چیزوں کی وجہ سے معتبری نہیں ہے، بندوں کی وجہ سے گھر کی عزت ہے، گھر کی وجہ سے گھر والوں کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان گھروں کی تعظیم کرو، تو کیا گھر اس قابل تھے جن کی وجہ سے تعظیم کا حکم دیا؟ نہیں، گھر والے اس قابل تھے جن کی وجہ سے تعظیم کا حکم دیا، کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کی تعظیم کرنی ہے۔ اچھا یہ گھر کون سے ہیں؟ اب روایت کا سہارا لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا؟ کیونکہ قرآن تفسیر کے لیے روایت کا محتاج تو ہے۔ پھر اب وہ گھر کون سے ہیں؟ اپنی سے دکھائیں تو کمال کیا۔ تفسیر در منصور ملا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ برادران کے نزدیک ایک بڑا اتھینٹک نام، انہوں نے بھی اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ جب سورہ نور کی آیت نمبر 36 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال نازل ہوئی، تو مجمع سے ایک صحابی نے رسول سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ نبی نے فرمایا وہ گھر ہیں نبیوں کے گھر۔ اگر روایت یہیں پہ رک جاتی تو اتنا لطف ہمیں اور آپ کو نہ آتا۔ اچانک مجمع سے جناب ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ہم شیعوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ جناب نے کھڑے ہو کے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ وہ گھر کیا ان گھروں میں داخل ہے؟ وہ گھر جس کی طرف اشارہ کیا وہ علی و سیدہ کا گھر تھا۔ کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر ان گھروں میں داخل ہے؟ نبی نے فرمایا نعم من افاضلہا، اے ابا بکر صرف داخل نہیں بلکہ ان گھروں سے جو گھر افضل ہے، یا بطول کا گھر ہے یا علی کا گھر۔
خصوصی طور پہ کچھ دعا کا کہا گیا. ملک غلام عباس صاحب ہیں, اس کے علاوہ غلام اکبر زوجہ غلام اکبر, حاجی محمد حیات و زوجہ, اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین ہیں اور دیگر مرحومین ہیں, خداوند متعال حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے. توجہ ہے آپ کی. وہ گھر نبیوں کا گھر, اور کہا کہ آیا یہ ان میں داخل ہے, کہا من افاضلہا, ان گھروں سے افضل ہے. اس گھر میں سیدہ آ رہی ہیں, لیکن ابھی رکیے, پھر افضل کی بحث کو تھوڑا سا چھیڑ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے افضل, ایک ہے مفضول. روٹ ورڈز مادہ دونوں کا ایک ہی ہے, فا ضاد لا, ٹھیک ہے. فضل ہی سے یہ دونوں نکلے ہیں, افضل اور مفضول. اب جواب آپ نے دینا ہے, افضل پہ فضل ہوتا ہے؟ سمپل سی بات ہے, افضل پہ فضل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صاحب فضل ہے یا نہیں ہوتا ہے. مفضول پہ فضل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ایک اس میں مفعول ہے, ایک افعل التفضیل ہے, اس بحث کی طرف نہیں جانا. مفعول جس پہ فعل واقع ہوتا ہے, افعل التفضیل جو دوسروں کی نسبت زیادہ مؤثر طریقے سے اس پر دلالت کر رہی ہوتی ہے. افضل پہ بھی فضل ہے, مفضول پہ بھی فضل ہے, لیکن کیا فضل دونوں کا برابر ہے؟ جی نہیں, درست ہے آپ کی. کیوں؟ افضل افعل التفضیل ہے. افعل التفضیل جہاں آ جائے وہاں دوسرے نیچے رہ جاتے ہیں, وہ ان سے بلند ہو جاتا ہے. افضل اس کے مقابلے میں کوئی صاحب فضل نہیں آتا. کہا من افاضلہا, ان سے افضل ہے. اچھا, جو ہیں ان کے مقابلے میں وہ پھر کیا ہوئے؟ وہ ہیں مفضول, یعنی جن پر فضل ہوتا ہے. افضل اور مفضول عقل کے نزدیک بھی برابر نہیں. روایت چھوڑ دیں ایک لحظے کو, آیت کو چھوڑ دیں, صرف عقل کی بات کر لیں, ٹھیک ہے؟ تو عقل کے نزدیک بھی افضل اور مفضول برابر نہیں ہیں. کیوں بھائی, کیوں؟ عقل کہتی ہے کہ افضل اعلیٰ ہے, مفضول بھی اعلیٰ ہے, لیکن اس کی نسبت کم ہے. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ 4. طالب, عقیل, جعفر, علی, متفق علیہ, ان پہ کوئی اختلاف نہیں. یہ 4 بیٹے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تھے. ماں جدا جدا تھی؟ نہیں. آیا ان کی ماں جدا تھی؟ بی بی فاطمہ بنت اسد ایک ہی مادر, بیٹے سارے ابو طالب کے, بچے سارے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے, لیکن طالب, عقیل, جعفر, علی اگرچہ اپنے اپنے مقام پہ رتبہ جدا ہے, ٹھیک ہے. جناب مسلم بن عقیل سے بھی کہا تھا, جناب مسلم بن عقیل کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے. مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے. معذرت چاہتا ہوں, رسول اللہ اور مولا امیر دونوں موجود تھے, اور مولا امیر نے رسول سے پوچھا تھا, تو رسول نے جواب فرمایا تھا, رسول نے فرمایا تھا مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے. ایک اس وجہ سے کہ طالب عقیل سے محبت کرتے ہیں, دوسری اس وجہ سے کہ اس کا ایک بیٹا علی تیرے بیٹے کی نصرت میں مارا جائے گا. جناب جعفر وہ ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام بھی جب تعارف کروا رہے ہیں دربار یزید میں, تو فرما رہے ہیں منت تیار, جعفر تیار ہم سے ہیں. طالب, عقیل, جعفر سب کا رتبہ, لیکن کوئی علی جیسا نہیں. کون یہ کہتا ہے کہ طالب علی جیسے, عقیل علی جیسے, جعفر علی جیسے؟ نہیں, یہ تینوں جدا ہیں, علی جدا ہیں, تینوں مفضول ہیں, علی تینوں سے افضل ہے. یہی تو سمجھانا ہے کہ جب علی کے اپنے بھائی علی جیسے نہیں ہوتے, ارے غیر علی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تینوں کے تینوں مفضول ہیں, علی کیا ہے؟ افضل. اچھا, افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے. جملہ رک کے کہہ دوں, جب افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے تو پھر افضل اور فضول برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جو فالتو ہے وہ بھلا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر مفضول اور مغضوب بھی برابر نہیں ہوتے, بلکہ ضدین ہیں.
کیا کہتے ہیں آپ سورہ الحمد میں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، میرے اللہ نعمتوں والوں کے راستے پہ چلانا، مغضوبین کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو پھر یہ ضدین ہیں یا نہیں ہے؟ افضل اور مفضول برابر نہیں ہو رہے۔ جب افضل اور مفضول برابر نہیں ہے تو پھر مفضول اور مغضوب برابر کیسے ہے؟ کہا ان گھروں میں جن کی تعظیم کا اللہ اذن دے رہا ہے، نبیوں کے گھر بھی ہیں اور علی و سیدہ کا گھر من افاضلہا۔ اب جو ہستی اس گھر میں آئے کہ علی و سیدہ، اور دونوں آپ نے روایتیں سن رکھی نا علماء سے، اس مفہوم کی روایتیں ہماری کتابوں کے اندر پڑھی کہ لولا علی لما کان لفاطمہ قوم من آدم الی یوم القیامہ، کہ اگر علی نہ ہوتے، سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا، من آدم الی یوم القیامہ، کب سے کب تک؟ آدم سے لے کر قیامت تک۔ یہ ٹائم پیریڈ کیوں معین کیا گیا؟ کیونکہ کائنات کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا آدم ہے، دنیا میں انسانیت کی انتہا قیامت ہے۔ اس سے زیادہ اگر مہلت ہوتی تو وہ مہلت بیان کی جاتی، لیکن ٹائم ہی اس سے زیادہ نہیں ہے، پھر تو خلود ہی خلود ہے نا جنت میں اور جہنم میں۔ وہ جو گیا جنت میں تو وہ گیا، جو گیا جہنم میں تو جائے جہنم میں۔ کہا اول سے لے کر آخر تک کوئی بھی کف اور برابری نہیں ہے۔ اچھا، یہاں کف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کفو مادی ہوتا ہے، ایک کفو معنوی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان نے عقد کرنا ہو اپنے گھر سے کسی بیٹے کا یا بیٹی کا، تو کیسے گھر کا انتخاب کرتا ہے؟ مثلا کوئی مربوں کا مالک ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے جتنی زمین کا مالک ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ جس کے پاس جتنی دولت وہ اسی جیسے میں رشتہ کرتا ہے، اگرچہ یہ جو دولت کے معیار ہم نے بنا رکھے ہیں یہ ظاہری ہیں، یہ جو امیری اور غریبی کے معیارات ہم نے بنا رکھے ہیں یہ ظاہری ہیں کہ جس کے پاس زمینیں ہوں وہ امیر ہے، اور جس کے پاس خدا نخواستہ زمین نہ ہو، اپنا مکان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ نہیں، حقیقی امیری بھی کوئی اور چیز ہے، حقیقی غریبی بھی کوئی اور چیز ہے۔ میں نے بڑے بڑے پیسوں والے غریب دیکھے اور میں نے بڑے بڑے ظاہری مال نہ رکھنے والے امیر دیکھے، اس لیے کہ غریب ہے وہ بندہ کہ جس کے پاس دولت تو ہے علی نہیں، اور امیر ہے وہ بندہ جس کے پاس دولت نہیں لیکن ولایت آل محمد۔ اب یہاں میں رک کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، دولت یہ بھی آزمائش، غربت بھی آزمائش، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات میں ایک روایتی روش سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں اور بات بالکل ٹیکنیکل ہے، بات آپ کے ذہن کے قریب ہوگی۔ آج کل کے دور میں دیکھیے غربت کاٹنا کتنا مشکل ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے، جس پہ گزر رہی ہو پتہ اسے ہوتا ہے، جو آسائشوں میں ہو اسے نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ ادھر والا بالفرض آسائشوں میں ہو، وہ وہاں پہ تلقین کرے، کوئی مسئلہ نہیں غربت سے، تو جن پہ گزر رہی ہے کاٹ تو وہ رہے ہیں۔ لیکن میں جملہ یہاں رک کے کہہ رہا ہوں، غربت بھی آزمائش ہے، امیری بھی آزمائش ہے۔ غربت کی نسبت امیری زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ آپ کہیں گے مال نہیں ہے تو آزمائش کیسے؟ مال ہے تو آزمائش کیسے؟ جسے دیا اس سے پوچھے گا خرچ کہاں کیا، جس سے روک لیا اس سے پوچھے گا صبر کتنا کیا۔ یقین جانے، میں پہلے جملہ پھر کہہ رہا ہوں، جس پہ گزر رہی ہوتی ہے جانتا وہی ہے، لیکن بعض اوقات انسان ایک چیز کی طلب کر رہا ہوتا ہے، نہیں اسے مل رہی ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ہم ظاہر بین ہوتے ہیں، وہ حقیقت جانتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کسی کو دولت نہ ملی ہو، مصلحت ہو کہ خدا نخواستہ مال و زر کی فراوانی ہوتی سرکش بن جاتا، کسی کو زیادہ ملی ہو، یعنی ممکن ہے یہ غریب ہوتا تو سرکش بن جاتا،
تو جسے دیا اس سے بھی پوچھے گا۔ اور میرے اور آپ کے ساتویں مولا کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، مولا فرماتے ہیں اشکل اشکیا من اجتمع علیہ فقر الدنیا و عذاب الآخرہ۔ پہلے جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، جنت کے درجات ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں ہیں، جنت کے درجات غریبوں کے واسطے ہیں، بڑے بڑے درجات، جس کا جتنا مال اسے حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ آپ ساتویں مولا کی روایت سنو، میرے اور آپ کے ساتویں مولا فرماتے ہیں اشکل اشکا من اجتمع علیہ فقر الدنیا و عذاب الآخرہ۔ مولا فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ بندہ، اشکل اشکیا، بدبختوں میں سے بڑا بدبخت وہ بندہ ہے۔ کون مولا؟ من اجتمع علیہ فقر الدنیا، جو دنیا میں فقر کی زندگی گزار رہا تھا، وعذاب الآخرہ، اور آخرت میں پھر بھی عذاب سہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ تشریح طلب ہے، یعنی دنیا میں فقیر تھا اور آخرت میں اسے عذاب مل رہا ہے، وہ بدبخت ہے۔ جو دنیا میں فقیر تھا اور آخرت میں سعید ہے، وہ بدبخت نہیں ہے، وہ سعادت مند ہے۔ کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں یعنی اگر تو غریب ہے، اسے اللہ کی نعمت جان، تو جنت کے بڑا قریب ہے، تھوڑا صبر کر لے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اس پہ واویلا نہیں کرنا میرے نال بن کی گئی ہے، یہ زمانہ دیکھو یہ کھا پی رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، نہیں، اس پہ جزا و فضا نہیں کرنی، برداشت کرو گے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو جسے دیا اسے بھی آزما رہا ہے۔ یہ ظاہری معیارات ہیں جہاں سے میں بات کر رہا تھا، یہ مال و دولت یہ ہمارے پاس ظاہری معیارات ہیں۔ حقیقت میں معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حقیقت میں معیار ولایت علی ہے، اور یہی سیرت علی نے سکھائی یا نہیں سکھائی؟ میسم کی دکان پہ جا کے علی کھجورے بیچتے ہیں۔ آج کل کی زبان میں اگر آپ کہیں تو چھابڑی فروش نا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس علی جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، مجھے آپ کو دستور دے دیا علی نے، یعنی علی نے فرمایا اگر تجھے گاڑیاں ملی ہوں اللہ نصیب کرے ولا والے، لیکن یاد رکھ اگر تیرے پاس پراڈو ہے یا تیرے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے تو کسی سائیکل سوار ولا والے کو اکڑ کے نہ ملا کر، بلکہ ایسے ملا کر جیسے علی میسم تمار سے ملتے تھے۔ اس کی دید کر، اس سے محبت کر۔ تو یہ جو ہم نے دیکھا کہ کسی کے پاس مربے ہیں، اسی سے شادی کرنی ہے، اپنے گھر میں سے جس کی بھی کرنی ہے، یہ کف ہے، یہ ظاہری کف ہے مادی، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بھائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جس کا جو سٹیٹس ہو وہ اسی گھر میں عقد کرتا ہے یا نہیں کرتا، نہ ہو تو مشکلات بنتی ہیں۔ یہ ظاہری کف ہے۔ فرمایا اگر علی نہ ہوتے، سیدہ کا کف نہ ہوتا، اس کی بات نہیں ہے، یہ کف مانوی کی بات ہے۔ ظاہری کف کیا ہوتا ہے؟ مادی کف کیا ہوتا ہے؟ جتنی دولت ایک کے پاس اتنی دولت دوسرے کے پاس، جتنا مال ایک کے پاس اتنا مال دوسرے کے پاس۔ لیکن مانوی کف کیا ہوتا ہے؟ جتنا بڑا نمازی ایک، اتنی نماز گزار دوسری ہستی، جتنا بڑا عزادار ایک، اتنی عزادار دوسری، جتنا محب آل محمد ایک، اتنی محب اہل البیت علیہم السلام دوسری۔ یہ مانوی کف ہے۔ فرمایا اگر علی نہ ہوتے، سیدہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ کف مادی کی بات نہیں ہو رہی، کف مانوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جتنے تقوی کا مالک علی ہے اتنی بڑی متقیہ زہرا ہے، جتنے حلم کا مالک علی ہے اتنے حلم کی مالک حضرت زہرا ہیں، جتنے علم کا مالک علی ہے اتنے علم کی مالکہ زہرا۔ چھوٹ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کف نہ ہوتا۔ یہ کف مانوی کی بات ہو رہی ہے۔ اب اعلی قیاس ھذا، آپ جتنے بھی اخلاقی اوصاف ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ ہے آپ، جتنے بھی اخلاقی اوصاف ہیں، جتنی بھی اخلاقی قدریں ہیں،
جو امیر المومنین میں ہیں وہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں ہیں۔ کفو مادی نہیں، کفو معنوی۔ اور ایک مفاخرہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا امیر علیہ السلام کے مابین، اس کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، موضوع کی مناسبت سے وہ پیش کر دوں۔ علی علیہ السلام نے اپنے وصف بیان کیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی فضیلتیں بیان کی۔ میں فرما رہا ہوں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ قف من آدم الی یوم القیامہ۔ ایک مرتبہ علی اور زہرا سلام اللہ علیہ دونوں مفاخرہ کر رہے تھے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا انا الصحف، مولا فرماتے ہیں میں بولتا قرآن ہوں، بی بی فرماتی ہیں انا شرف، اے علی اسی بولتے قرآن کے شرف کا نام بطول ہے۔ میر انیس نے بھی کہا کہ شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی ہے گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہیں حق پرست ہیں خوشخو ہیں نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ یہ کفو ہے، کفو معنوی۔ اس کو سامنے رکھ کے سمجھیے کہ علی اور سیدہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں۔ جملہ یہاں رک کے کہہ دوں کہ پھر رشتہ وہی کامیاب ہے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کی معاون اور مددگار ہستیاں ثابت ہوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا امیر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کیسا پایا، تو تاریخی جملے مولا نے ارشاد فرمایا، مولا نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ یا فی طاعت اللہ، میں نے زہرا سلام اللہ علیہ کو یاد خدا میں بہترین معاون اور مددگار پایا۔ اب رسول نے فرمایا نہیں تھا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے اس کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور علی فرماتے ہیں عبادت خدا میں جس ہستی نے میری مدد کی اسے بطول کہا جاتا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر جملہ یہاں رک کے پیش کر دوں، آگے بھی آگے مجھے ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروانا اور آپ کو بھی زیادہ تھکانا نہیں ہے، میں جملہ یہاں پہ رک کے پیش کر دوں۔ عزیزان زیویکار، جوڑا وہی کامیاب ہے جو اطاعت الہی میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ ہاں، اگر فجر کے لیے ایک اٹھ رہا ہے تو دوسرے کو اٹھائے۔ مثلاً اگر زوجہ نہیں اٹھ رہی تو شوہر اسے اٹھائے، شوہر نہیں اٹھ رہا تو زوجہ اٹھائے، اللہ کرے اس کے اٹھانے پہ اٹھ جائے۔ ہاں، اگر نقص ہے کسی کی عبادت میں تو وقت کے بعد وہ نقص دور ہو جانا چاہیے۔ کہا فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ہدایت پانے والے اس گھر میں ہیں جو گھر نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے، اس گھر میں جو آئے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ یہ نسبتی اوصاف۔ اب ذاتی اوصاف بی بی سلام اللہ علیہ کے دیکھیے، میں چند ذاتی اوصاف بھی یہاں پہ بی بی کا بیان کروں، نسبتی اوصاف ہو گئے۔ ذاتی اوصاف، معصوم کی زبان سے جملے نکلے، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ اور آپ نے دیکھیے خطبہ سے، واعظین سے، علماء سے، ذاکرین سے خطبات سنے یا نہیں سنے؟ مولا سید سجاد علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یہ دو خطبات ہیں یا نہیں شام کے؟ میں جملہ یہاں پہ رک کے ایک نئی جہت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد کے خطبے سے پہلے ہے خطبہ بی بی زینب کا۔ عزیزان، اس جملے کی رینج کو ملاحظہ کیجئے، جو امام کی موجودگی میں ان کی اجازت سے ان سے پہلے کلام کرے اسے زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ کہا مولا نے انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں، عالم علامہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں علامہ ہلی جیسی شخصیت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ پاکستان میں تو کامن ہی اتنا ہو گیا، عام ہی اتنا ہو گیا، یہ جو بھی آپ کہتے ہیں علامہ صاحب،
یہ آپ مبالغتاً کہتے ہیں، ورنہ بالاصل علامہ وہ جو بہت جانتا ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں یہ مجازی طور پہ کہتے ہیں، یہ بادشاہت کرتے ہیں، یہ مبالغہ آرائی میں کہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ عالم حقیقی آل محمد ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب ہمارے یہاں کامن اتنا ہو گیا کہ ہم اس لفظ کی رینج کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن عالمہ جو بہت زیادہ جانتی ہو، اور پھر فرمایا غیر معلمہ، ایک معلم ہے، معلم یعنی پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، معلم جس کو پڑھایا جائے. ٹھیک ہے، کہا غیر معلمہ، آپ وہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ یہ مفہوم نہیں نکالنا کہ علی نے بھی نہیں پڑھایا، نہیں، جسے علی پڑھائے اسے زینب کہا جاتا ہے. یعنی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کسی نے آپ کو نہیں پڑھایا، آپ بارگاہ الہی کی تعلیم یافتہ ہیں. جو تعلیم علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے ملی ہے، عالمہ غیر معلمہ. اور بی بی سلام اللہ علیہ سے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ سمجھنے کے لیے وقت آخر امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام، وہ معروف جملے جو دوران مصائب پڑھے جاتے ہیں. میں منزل فضیلت میں ایک نئی جہت سے استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور زیادہ اب انتظار نہیں کرواؤں گا، بس منزل کے بالکل قریب ہوں. عزیزان، مولا حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. کتنی ایسی دعائیں ہیں میری اور آپ کی جو مولا حسین کے حرم میں قبول ہوئی، نہیں جانتے. کیا ایسا ہے جو وہاں جا کے مانگا اور نہیں ملا؟ وہ مشکل ہی نہیں جو وہاں جا کے حل نہ ہو. ہاں، آپ کی دعائیں حسین کے حرم میں ہوتی ہیں قبول، ہماری بھی دعائیں حسین کی. اور میں یہ جملہ یہاں رک کے کہہ رہا ہوں زائرین کے لیے جو جا چکے ہیں، اللہ پھر جانے کی توفیق عطا فرمائے. جو خواہش رکھتے ہیں اللہ بار بار لے کے جائے. عزیزان ذی وقار، اس نسخے کو لے جائیے گا، جب وہاں جائیں تو ہمیں بھی یاد کر لیجئے گا کیا مانگے وہاں جا کے، کیا مانگے. کیا خیال ہے؟ ایک لفظ ہے، اتنا جامع ہے. جب گئے تو آپ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ظاہر حسین کی، یاد کر کے فقط دعا دے دیجئے گا. کیا مانگے؟ مال مانگیں، اولاد مانگیں، کیا مانگیں؟ صحت مانگیں، عافیت مانگیں، دنیا مانگیں، آخرت مانگیں، کیا مانگے؟ ایک لفظ دے رہا ہوں، حسین سے حسین کو مانگے، عباس سے عباس کو مانگے. بی بی زینب کی نگری میں جائیں تو بی بی سے بی بی کو، مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے آپ کی محبت کا طالب ہوں. اے اللہ، میں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں جو تیرے نزدیک مقرب ہے. میں تجھ سے فقط حسین چاہتا ہوں، میں تجھ سے امیر المومنین چاہتا ہوں. یہ مل گئے، دنیا کی ہر خیر بھی ملے گی، آخرت کی بھی ہر خیر ملے گی. یہ معرفت کے آنسو یہ سلامت رہیں. عزیزان ذی وقار، آپ کی دعائیں امام حسین کے حرم میں قبول ہوتی ہیں. بس آخری جملہ یہیں پہ اختتام کروں گا. آپ کی دعائیں امام حسین کے حرم میں قبول ہوتی ہیں، میری بھی دعائیں امام حسین کے حرم میں قبول ہوتی ہیں، کائنات کی دعائیں حسین علیہ السلام کے حرم میں قبول ہوتی ہیں. تو پوری کائنات جس کی چوکھٹ پہ اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے جائے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اور وہی حسین جس ہستی سے کہے یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، اسے زینب کہا جاتا ہے. یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. آنکھوں میں آنسو ہیں، بس تبرکن چند جملے مصائب کے سنیے. آج بھی آپ جب شام جائیں بی بی کے حرم کے باہر ایک سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا جبل الصبر، اے صبر کی پہاڑ بی بی ہمارا سلام. اجرکم اللہ.
آپ کی آوازیں بلند ہوئی، مجھے روایت رسول کی یاد آئی. رسول فرماتے ہیں جو بی بی پہ گریا کرے نا ایسا ہے جیسے حسنین پہ رو رہا. عزادارو، بچپن کا زمانہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے ہیں. ایک جہت سے صحابیہ بھی ہیں بی بی. رسول سے ایک روایت بیان کی، ایک خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ کل رات میں نے یہ خواب دیکھا تھا، مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے. کہا بیٹے بیان کریں کیا خواب دیکھا تھا؟ کہا نانا جان ہم نے دیکھا تیز سیاہ آندھی چل رہی ہے. نانا آندھی مجھ زینب سلام اللہ علیہ کو کبھی دائیں پھینک دیتی ہے کبھی بائیں پھینک دیتی. نانا میں نے اس تیز سے آندھی میں ایک بڑے پیڑ کو دیکھا، نانا میں نے اس پیڑ کو تھاما، نانا آندھی نے اسے بھی اکھاڑ دیا. نانا اس پیڑ کی دو بڑی بڑی ٹہنیاں تھی، ہم نے انہیں تھاما، آندھی انہیں بھی اکھاڑ کے لے گئی. نانا اگلی دو ٹہنیوں کو جو تھامنے لگی نانا میری آنکھ کھل گئی. عزادارو بی بی نے کہا مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. رسول رونے لگ پڑے. سنت مصطفیٰ ہے بی بی پہ رونا. کہا نانا تعبیر بتائیے نا. کہا بیٹے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو؟ وہ جو بڑا پیڑ آپ نے دیکھا تھا میں نانا محمد مصطفیٰ، جو بڑی دو ٹہنیاں تھی، ایک بابا علی ایک ماں زہرا اجرکم اللہ، جو اگلی دو ٹہنیاں تھی وہ بھیا حسنین علیہ السلام. بیٹے تعبیر یہ ہے ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو مصیبت کا لباس پہننا پڑے گا. عزاداروں وہی لباس مصیبت پہنا. ابھی نانا کے جانے کا زخم نہ بھرا تھا، امت دروازے پہ آگ لے کے آ گئی. ابھی آگ کا زخم نہ بھرا تھا، امت نے ماں کو تماچا مارا. ابھی ماں کے تماچے کا زخم نہ بھرا تھا، امت نے ماں کا محسن اجرکم اللہ. اب دیکھیے جبل الصبر ایسے بنی، خواب کی تعبیر پوری ہوتی رہی. ماں دنیا سے چلی گئی، خواب کی تعبیر پوری ہوئی. کوفہ آ گیا، بادشاہت بابا کو ظاہری ملی. عزادارو خواب کی تعبیر پوری ہوئی، بابا کا سر کھلا. عزادارو خواب کی تعبیر پوری ہوئی، حسن کے جنازے میں تیر لگے. خواب کی تعبیر پوری ہوئی، کوئی 70 قدم پہ کھڑی بائی کو شہید ہوتا دیکھتی رہی. خواب کی تعبیر پوری ہوئی، کوفہ کا بازار آ گیا بے مکنا و چادر. خواب کی تعبیر پوری ہوئی، ارے شرابی کا دربار آ گیا آخری جملے، اور رو رو کے کہتی تھی اے یزید یہ تو تاریخ کا لکھا ہے، ورنہ کجا علی کی بیٹی اور کجا تیرے ساتھ کلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.